السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ البررہ، اما بعد، قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہمارے مادر وطن پیارے ملک ہندوستان کا یوم آزادی ہے۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، ہر طبقے کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ ہمارے ملک کو دشمنوں سے آزاد کرانے کے لیے بہت بڑی مصیبتوں کو جھیلا، ان کی دی جانے والی سزاؤں کو برداشت کیا اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی تک پیش کی۔ بہرحال بہت ہی کوششوں کے بعد اور نہایت ہی جد و جہد کے بعد، قربانیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اللہ کا کرم ہے۔ تو آج اس کی 75ویں سالگرہ ہے ملک کی آزادی کی۔ میں تمام ہمارے مادر وطن کے بھائیوں کو، بہنوں کو، ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی جانب سے ہمارے مدرسہ معہد برکات العلوم عربیہ ملیحہ جامعہ نظامیہ، جو حیدرآباد دکن میں لڑکیوں کی پہلی اور واحد شاخ ہے، اس کے تمام اسٹاف کی جانب سے، طلباء اور طالبات کی جانب سے ہمارا وہ عظیم ملک ہے، ہم کو ساری دنیا میں فخر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا۔ وہ اس لیے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے دنیا میں جب پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے تو وہ دھرتی کوئی اور نہیں تھی بلکہ ہمارے ملک کی پاکیزہ سرزمین ہندوستان کی سرزمین تھی، جس پر اللہ نے آپ کو دنیا میں سب میں پہلے بھیجا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی اور ساری دنیا میں اس وقت جو پھیلے ہوئے لوگ ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے سب میں پہلے ہندی ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہی اپنے آپ کو ہندی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے دنیا کا ہر آدمی پہلے ہندی ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنے اپنے ملک کی بات کرے گا۔ تو بہرحال ہم کو ہمارے ملک کی انفرادیت ہے کہ حضرت بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت سے آپ کو بھیجایا، اور پھر جب سیدنا سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینے سے بھارت کی طرف روانہ فرمانے کا حکم فرمایا خواب میں، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھارت کو کیسے جاؤں؟ خواب میں حکم ہو رہا ہے مدینہ شریف میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینے سے اپنا راستہ اختیار کرو
اور جدھر سے تم کو خوشبو آتے جائے ادھر تم اپنا راستہ بڑھاتے جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کبھی ہندوستان کو تشریف نہیں لائے تھے، اب پہلی مرتبہ مدینے سے ہندوستان کو آ رہے ہیں، تو وہ راستے کی نشاندہی کیسا بھائی؟ اب اس زمانے میں بورڈاں لگے ہوئے رہتے، آپ کو جو ہے نا فون آپ کا بتاتا ہے راستہ، جی، اور کئی طریقے ہیں راستہ پانے کے لیے، مگر اس زمانے میں کوئی چیز راستے کی نشاندہی کرنے والی موجود نہیں تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خوشبو کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جدھر سے خوشبو آئے ادھر راستہ بڑھاتے جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ہندوستان سے، ہمارے بھارت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں خوشبو پہنچا کرتی ہے، خوشبو یہاں سے جایا کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ ہمارا بھارت مہان ہے، میرا بھارت مہان، اسی لیے کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ جی، تو یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمارے مذہب میں کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ ہم اس سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو اللہ نے بھارت کی مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اور جب قیامت میں تم کو اٹھائیں گے تو اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ جی، تو مطلب کیا ہے کہ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، اسی میں مریں گے، اسی میں دفن ہوں گے، اور جب میدان قیامت ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے ملک سے اٹھیں گے، تو اللہ تعالی ہم کو ہندوستان کی سرزمین سے اٹھائے گا۔ تو ایسی محبت ہم کرتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے ہمارے مذہب میں کہ اپنے وطن سے سچی محبت ہونا چاہیے، یہ محبت ہی کی نشانی ہے۔ الحمدللہ مدرسے کی تاریخ سنگ بنیاد سے لے کر بلا ناغہ الحمدللہ یوم آزادی ہو یا پھر یوم جمہوریہ ہو، اللہ کے کرم سے ہم پابندی سے جو ہے نا ہمارے مدرسے میں اس کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، اور اپنے ملک سے، اپنے وطن سے سچی محبت کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے، ہر آدمی کا حق ہے۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر مذہب کی عید الگ الگ ہے، مسلمانوں کی عید ہے، رمضان کی عید ہے، بقرعید ہے، اور دوسرے مذہبوں کی دوسری عیدیں ہیں، مگر یہ ایسا تہوار ہے 15 اگست اور 26 جنوری کہ اس میں چاہے وہ ہندوستان میں بسنے والا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو مل کر یہ عید کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے ہندوستانیوں کی عید کا دن ہے آج۔ تو بہرحال کچھ باتیں تھیں میں عرض کیا، انشاءاللہ اب جو ہمارا یعنی کہ نظم سے جو نظم دیا گیا پروگرام ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے طلباء اور طالبات اس کو پیش کریں گے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کو حاسدوں کی نظر سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور ہم کو ظلم و ستم سے پروردگار عالم اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، امن کا گہوارہ بنے، اور یہاں سلامتی عام ہو، امن عام ہو، یہاں کے لوگ ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور سب کو خوشیاں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔